السلام علیکم۔ آپ کو پتہ ہے کہ صبر و تحمل پہ ہم نے کافی ساری حدیثیں پڑھی ہیں، اسی کو ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتی۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، وہ اس کی پشت کی طرف سے آتا اور اسے اپنے سامنے بٹھا لیتا۔ پھر کیا ہوا، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس شخص نے اس مجلس میں آنا چھوڑ دیا اس خیال سے کہ اس کا بیٹا یاد آئے گا، اس کے باعث اسے بہت غم ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو نہ پایا تو فرمایا کہ کیا بات ہے، فلاں شخص کو نہیں دیکھتا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وہ چھوٹا بیٹا جو آپ نے دیکھا ہوا ہے فوت ہو گیا ہے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ملے اس کے چھوٹے بیٹے کے بارے میں دریافت فرمایا، اسے بتایا کہ وہ گزر گیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اسے تسلی اور دلاسا دیا۔ پھر فرمایا کہ اسے فلاں تجھے کون سی بات پسند ہے، کیا یہ کہ عمر بھر اس سے فائدہ اٹھاتا، یا یہ کل قیامت کے دن تو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے پر تو جائے تو دیکھے وہ تجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچا ہوا ہے اور تیرے لیے دروازہ کھول رہا ہے۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ اے خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ مجھ سے پہلے جنت کے دروازے پر جا پہنچے اور اسے میرے لیے کھولے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے ایسے ہی ہوگا۔ یہ صحیح نسائی کی حدیث ہے۔ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو عورت اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے خاوند کے کہ اس پر 4 مہینے اور 10 دن کا سوگ کیا جائے گا۔ پھر جب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش کے بھائی کا انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے خوشبو منگوائی اور ملی، پھر فرمایا مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے سنا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر ماتم کرے، سوائے خاوند کے کہ اس پر 4 مہینے اور 10 دن ماتم کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ماتم کرنے سے یہ مراد رسمی ماتم کرنا ہے، باقی رہا دل کا غم، اس کے باعث آنکھوں سے آنسو نکال لانا، تو یہ شے 3 دن کے محدود نہیں کی گئی۔ ہو سکتا ہے یہ غم 3 دن سے بہت زیادہ مدت رہے، اور یہ بات چونکہ بس میں نہیں، اس لیے پابندی بھی نہیں۔ پابندی اس بات پر ہے کہ 3 دن کے بعد ماتم کی ظاہری شکلوں کو قائم رکھا جائے، مثلا خوشبو نہ لگانا، اچھا لباس نہ پہننا، جائز سنگھار نہ کرنا وغیرہ۔ لہٰذا اپنے بھائی کی وفات کے 3 دن بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش نے خاص طور پر خوشبو منگوا کر ملی، جس سے مراد یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں نے رسمی ماتم ختم کر دیا ہے۔ جیسے کہ حدیث سے واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن ماتم کرے گی، اس دوران اسے سنگھار نہیں کرنا چاہیے، خوشبو نہیں لگانی چاہیے، دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، اور بے ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی حدیثیں، بہت ہی اہم تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارا ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔